ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول طوائف کی قسط نمبر 3 لے کے آئی ہوں۔ حرم تمہیں معلوم ہے کل سپورٹس گانا ہے؟ انشرا پرجوش انداز میں بولی۔ نہیں تو؟ حرم سادگی سے بولی۔ لو جی، یہ بتاؤ تمہیں اپنا آپ معلوم ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ ظاہر سی بات ہے معلوم ہوتا ہے۔ حرم شانے اچکا کر بولی۔ اور سب سے بڑی بات، ازلان شاہ ریس میں حصہ لے رہا ہے۔ زناش کمرے میں قدم رکھتی ہوئی چلائی۔ اوہ زنی کیا انٹری ماری ہے؟ آمنہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ زناش بائیں آنکھ دباتی مسکرانے لگی۔ تمہیں سب معلوم ہوتا ہے ہاں؟ حرم اس سے ملتے ہوئے بولی۔ بالکل تم بھول گئی بی بی سی نیوز میں، وہ شرارت سے بولی۔ تمہاری ماما کی طبیعت کیسی ہے؟ آمنہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں بہتر ہے، اس لیے آ گئی، وہ ہینڈ بیگ رکھتی ہوئی بولی۔ یار زناش، صبح آ جاتی، اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ تمہارے کون سا بچے رو رہے تھے یہاں؟ آمنہ شرارت سے بولی۔ تم سب میرے بچے ہی تو ہو، وہ لب دبائے مسکراتی ہوئی بولی۔ زنی، تمہیں کس نے بتایا کہ ازلان ریس میں حصہ لے رہا ہے؟ حرم حیرت سے بولی۔ تم لوگ یونی میں رہ کر بھی موجود نہیں ہوتے اور میں یونی میں نہ ہو کر بھی موجود ہوتی ہوں، وہ شرٹ کی کالر کھڑی کرتی ہوئی بولی۔ سب مسکرانے لگی۔ ہاں بھائی، تم تو زناش ہو، انشرا الماری سے سر باہر نکالتے ہوئے بولی۔ اچھا سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم لوگ کیا پہن رہے ہو کل؟ وہ بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے بولی۔ میں سوچ رہی تھی سپورٹس ڈے ہے تو پھر سپورٹس سے متعلقہ کپڑے ہوں، آمنہ کہہ کر سب کو دیکھنے لگی۔ یار پلیز دعا کرنا کل میرا کرش مجھے دیکھ لے، انشرا آہ بھرتی ہوئی بولی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، زناش جھٹ سے بولی۔ زناش کی بات پر سب مسکرانے لگی۔ حرم تم کیا پہنو گی؟ زناش اس کی جانب رخ موڑتے ہوئے بولی جو خاموش بیٹھی تھی۔ میں کوئی بھی پہن لوں گی، جیسے روز پہن کر جاتی ہوں۔ حرم تم کل بھی شلوار قمیض پہنو گی، زناش نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ پھر؟ حرم پریشانی سے بولی۔ تم بھی ہمارے جیسی ڈریسنگ کرو گی۔ میں سب کے لیے شرٹس لائی ہوں، جینس تو سب کے پاس ہے نا، زناش اونچی آواز میں بولی تاکہ الماری میں سر دیے انشرا بھی سن لے۔ لیکن زونی، میرے پاس تو جینس بھی نہیں ہے۔ حرم کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھری۔ تم فکر مت کرو، میں نے تمہارا انتظام کر لیا ہے، زونی نرمی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ لیکن میں نے کبھی نہیں پہنی، حرم فکر مندی سے بولی۔ تو کیا ہوا؟ ویسے بھی تمہارے لیے میں نے شرٹ تھوڑی سی لانگ لی ہے، اس لیے تمہیں بھی عجیب نہیں لگے گا۔ اب ہم سب سیم پہنیں گے۔ میں کچھ نہیں سنوں گی، زناش حتمی انداز میں بولی۔ حرم متفکر سے لب دبائے سب کو دیکھنے لگی۔ مہر منہ اندھیرے کمرے سے نکلی۔ راہداری میں خاموشی کا راج تھا۔ عموماً اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ راہداری میں سیدھا چلنے لگی، پھر دائیں جانب مڑ کر ریلنگ پر ہاتھ رکھے نیچے دیکھنے لگی جہاں وہ روز مجرا کرتی تھی۔ خاموشی میں دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ مہر نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو اس کے عقب میں جو کمرہ تھا وہاں سے رانی نکلتی دکھائی دی۔ نازیبا لباس، دوسرے لفظوں میں نائٹی پہنے، جس کا گلا ضرورت سے زیادہ گہرا تھا، وہ کہکا لگاتی آ رہی تھی۔ مہر نے سانس خارج کر کے چہرہ موڑ لیا۔ مہر اس وقت ٹراؤزر کے ساتھ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ ایک وہی تھی اس کوٹھے پر جس کا لباس باقی سب سے منفرد ہوتا۔ مہر ہمیشہ کی مانند ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ پائل شور پیدا کر رہی تھی۔ اس کوٹھے میں صرف اس کی پائل کی آواز سنائی دیتی تھی کیونکہ باقی سب گھنگرو پہنتی تھی اور مہر نے کبھی گھنگرو نہیں پہنے تھے۔ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی اور اپنی ہی مرضی مسلط کرتی تھی۔ بانی جو نیچے تھی سر اٹھا کر مہر کو دیکھنے لگی۔ جی مہر بی بی، مجھے پارلر جانا ہے، کلر کروانے، گاڑی تیار کروا دینا۔ جی ٹھیک ہے بی بی جی۔ بانی سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ بھوری لٹیں مہر کے رخسار پر بوسے دے رہی تھی، مومل جیسی انگلیوں سے انہیں پرے کرتی چلنے لگی۔ آمنہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، حرم خود کو آئینے میں دیکھتی ہوئی بولی۔ ڈائیور وولفز کے نام کی آدھی آستین والی ٹی شرٹ پہنے جس پر بنا آستین والی شرٹ پہن رکھی تھی جو گھٹنوں تک آ رہی تھی، کچھ بھی عجیب نہیں لگ رہا، بلکہ تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو، زونی دیکھو اسے ذرا۔ آمنہ حرم کا رخ زناش کی جانب موڑتی ہوئی بولی۔ واہ حرم، کمال کی لگ رہی ہو۔ زناش کی آنکھوں میں ستائش تھی۔
سیاہ اسٹیپ میں کٹے بالوں کی پونی ٹیل کی شکل میں قید کر رکھا تھا۔ میک اپ کے نام پر صرف پنک کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی جو اس کے گندمی رنگ کو پرکشش بنا رہی تھی۔ اپنی تمام تر معصومیت لیے وہ دلکش لگ رہی تھی۔ مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا یہ، وہ شرٹ پکڑتی ہوئی بولی۔ میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ حرم الماری کی جانب بڑھتی ہوئی بولی، خبردار اگر تم نے چینج کرنے کا نام لیا تو۔ انشرا اس کی راہ میں آتی ہوئی بولی۔ حرم بیچارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو، فضول میں ناشکری کرتی ہو، وہ خفگی سے بولی۔ ہاسٹل سے نکلنا ہے بھی یا نہیں؟ زناش دروازے میں کھڑی ہو کر بولی۔ حرم جو منہ بسونے کھڑی تھی، آمنہ اس کا بازو پکڑ کر دروازے کی جانب چلنے لگی۔ وسیع اور ریز گراؤنڈ میں ایک جانب سٹیج بنایا ہوا تھا۔ اس کے دائیں جانب بیٹھنے کی جگہ تھی جس کے سامنے ریس کے لیے ٹریک بنایا گیا تھا۔ دوسری سمت میں سیک ریس کا انتظام کیا گیا تھا۔ حرم خود میں سمٹ کر چل رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سب مجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ گلے میں سکارف ڈالتے ہوئی بولی، تم پاگل ہو حرم، ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے آئے ہیں۔ آمنہ آہستہ آواز میں بولی۔ نگاہوں کے عین مقابل اذلان اور اس کا گروپ کھڑا تھا۔ وہ سب ڈائر وولز کے نام کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ اذلان کچھ بول رہا تھا جب اس کی نظر ان سب پر پڑی۔ حرم وسط میں تھی، دائیں جانب زناش اور بائیں جانب آمنہ تھی۔ انشرا ان کے عقب میں اپنے کرش کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اذلان دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش تھی، پسندیدگی تھی اور خوشی بھی۔ لب دھیرے سے مسکرائے اور اس نے نظروں کا زاویہ موڑ لیا۔ زناش بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ سب آ کر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے ریس کا آغاز ہوا۔ اذلان مغرور چال چلتا ہوا آ رہا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس جو ریس میں حصہ لے رہے تھے اپنی اپنی ٹیم کے نام کی شرٹ زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اذلان اس سرخ اور سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ میں دل نشین لگ رہا تھا۔ اس پر اس کا غرور چار چاند لگا دیتا۔ ریس میں شریک اسٹوڈنٹس نے ہاتھ زمین پر رکھے۔ سیٹی کی آواز گونجی اور سب بھاگنے لگے۔ سب اپنی اپنی ٹیم کے ممبر کو پکار رہے تھے۔ آوازیں ہی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ حرم چہرے پر سنجیدگی سجائے اذلان کو دیکھ رہی تھی جو سب سے آگے نکل رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اختتامی لائن تک آ گیا۔ دونوں ہاتھ کھولے وہ آگے آیا اور ربن نیچے گر گیا۔ نعرہ سنائی دینے لگے۔ شور پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا۔ اذلان کے گروپ نے اسے کندھے پر اٹھا لیا اور اس کی گردن فخر سے مزید تن گئی۔ لاشعوری طور پر اذلان کی نظر حرم کے گروپ پر گئی۔ زناش مسکرا رہی تھی۔ اذلان بھی مسکرانے لگا۔ حرم جو اذلان کو دیکھ رہی تھی اس کی نظریں محسوس کر کے سٹپٹا گئی۔ سب آ کر اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اب باری آئی رسا کشی کی۔ ایک طرف سینئر تو دوسری جانب جونیئر۔ مقابلہ برابری کا تھا۔ دونوں ہی سر توڑ کوشش کر رہے تھے جیتنے کی۔ جونیئر کا پلہ بھاری ہوا۔ انہوں نے جھٹکے سے رسی کھینچی اور تمام سینئر لائن پار کر کے ان کی جانب آ گرے۔ گراؤنڈ میں پھر سے شور سنائی دینے لگا۔ نعرے بازی ہونے لگی، مانو جنگ کا میدان بنا رکھا تھا۔ اب چلتے ہیں سیک ریس کی طرف، پروفیسر مائک کے سامنے کھڑے بول رہے تھے۔ ریس میں شریک طالبات نے بوری میں پاؤں ڈالے اور ناف تک لا کر بوری اوپر سے باندھ لی۔ سیٹی کی آواز گونجی اور وہ سب چھلانگیں لگانے لگے۔ جونیئرز کا ایک کھلاڑی منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ باقی سب اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ شاید جونیئرز کی قسمت اچھی تھی، اس ریس کے فاتحہ بھی وہی کہلائے۔ زونی چلو کچھ کھانے چلتے ہیں، حرم پروفیسر کو دیکھتی ہوئی بولی جو فاتحہ کو چیخ چیخ کر پکار رہے تھے۔ بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، چلو چلتے ہیں۔ زناش کھڑی ہوتی ہوئی بولی، یار جلدی چلو نا، میرا کرش بھی کیفے کی جانب گیا ہے۔ انشرا سب سے آگے نکلتے ہوئے بولی، سچی یہ اویس کے پیچھے پاگل ہے۔ آمنہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ حرم اور زناش دونوں مسکرانے لگی۔ اتفاق سے اذلان کا گروپ بھی کیفے میں ہی براجمان تھا۔ آج میں کچھ لینے نہیں جاؤں گی۔ جو ہی حرم کی نظر اذلان سے ٹکرائی وہ فوراً بول پڑی۔ آمنہ نے چہرے کا زاویہ موڑا اور اذلان دکھائی دیا تو بے ساختہ کہکا لگاتی حرم کو دیکھنے لگی جو ہونک زدہ سی کھڑی تھی۔ یار انسان ہی ہے وہ، زناش کہتی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مجھ پر تو کسی آتش فشاں پہاڑ کی مانند پھٹا ہے۔ حرم منہ بناتی بیٹھ گئی۔ انشرا بے چینی سے اویس کو دیکھ رہی تھی۔ یار یہ لڑکی کون ہے اس کے ساتھ؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی، یار دھواں اٹھ رہا ہے نہیں؟ آمنہ شرارت سے بولی، منہ توڑ دینا میں نے اگر کوئی فضول گوئی کی تو۔ اب بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ انشرا خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی بولی، بہن تیری سوتن ہے۔ انشرا نے لقمہ دیا، نہ کر یار،
انشرا مظلومیت سے بولی۔ کیوں نہ کروں؟ زناش کہکا لگاتی ہوئی بولی۔ اذلان لب دبائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج نگاہ بار بار ادھر ہی اٹھ رہی تھی۔ بھائی پیار ویار تو نہیں ہو گیا؟ سیفی اس کی نظروں کا تعاقب کرتا ہوا بولا۔ ہاں بالکل، تیری بیٹی سے، جو کچھ ہی دن میں اس دنیا میں آئیں گی۔ اذلان جل کر بولا۔ بے غیرت، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، سیفی معصومیت سے بولا۔ جلدی کر، پھر میں انتظار کروں تیری بیٹی کا۔ اذلان بائیں آنکھ دباتا ہوا بولا۔ لعنت تو کمینے۔ سیفی جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ اسے دیکھ کر سب کہکے لگانے لگے۔ زونی، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اس چڑیل بلو باندری کا؟ انشرا جل بھن کر بولی۔ امی کا فون آ رہا ہے، میں ابھی آئی، حرم کہتی ہوئی چلی گئی۔ اذلان کی نظر زناش سے ہوتی حرم پر گئی۔ کدھر بھائی؟ وکی کھڑا ہوتا ہوا دیکھ کر بولا۔ حساب چکتا کر دے، اذلان کہتا ہوا چل دیا۔ چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ یار میں نے سوچا تمہارا دل ٹوٹ جائے گا اگر میں تمہیں بتا دوں کہ اویس کی گرل فرینڈ ہے۔ زناش اذلان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ تو پھر اب کیوں بتایا؟ نہ بتاتی مجھے لاحل بھی رہنے دیتی۔ وہ چہرہ ٹیبل پر گراتی دہائی دیتے ہوئے بولی۔ اب تو دل میں دراڑ آ گئی تو میں نے سوچا ٹوٹ ہی جائے۔ زناش کہکا لگاتے ہوئے بولی۔ آمنہ بھی لب دبائے مسکرا رہی تھی۔ ہائے کمینہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ انشرا اویس کو دیکھتی ہوئی بولی جو اب تنہا بیٹھا تھا۔ اور وہ کمینہ جو دیکھ رہا ہے اس کا کیا؟ آمنہ بائیں جانب بیٹھے لڑکے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ انشرا اور زناش دونوں نے بیک وقت اسے میں دیکھا۔ مقابل نے بھرپور انداز میں دانتوں کی نمائش کی۔ بغیرت کیسے دیکھ رہا؟ گٹر میں گرے میری بلا سے۔ انشرا بولتی ہوئی پھر سے اویس کو دیکھنے لگا۔ شاہ صاحب آپ اس وقت؟ زلیخا بیگم دوپہر میں انہیں یہاں دیکھ کر گھبرا گئی۔ بالکل، میں نے سوچا بہت وقت برباد کر لیا، اب مزید نہ کیا جائے۔ شاہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے آرام دہ انداز میں بیٹھا تھا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بازو صوفے کی پشت پر رکھے زلیخا بیگم کو دیکھتا ہوا بولا۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات۔ زلیخا بیگم نے مسکرانے کی صحیح کی لیکن مسکرا نہ سکی۔ مہرماں جو ابھی پارلر سے واپس آئی تھی شاہ کو زلیخا کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ چادر کمرے میں پھینک کر وہ زلیخا بیگم کے کمرے کی جانب چلنے لگی۔ یہ چیک خالی ہے، جتنی چاہے رقم لکھے، مہرماں میری ہے اب۔ شاہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ حضور کچھ تو رحم کرے مجھ غریب پر۔ وہ شاہ کے ہاتھ میں لہراتا ہوا چیک دیکھ کر بولی۔ شاہ تیکھے تیور لیے اسے گھورنے لگا۔ تم ہو کون میری قیمت لگانے والے؟ مہرماں دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ شاہ مصطفیٰ کمال نے کچڑتی نظر اس پر ڈالی۔ مہرماں تم باہر جاؤ، ہم بات کر رہے ہیں نا۔ زلیخا بیگم نے بات سنبھالنی چاہی۔ بتاؤ مجھے تم کیا سمجھتے ہو خود کو جو میرا سودا کر رہے ہو؟ مہرماں اس کے عین مقابل آ گئی۔ شاہ کھڑا ہو گیا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ذلت سے نجات دلا رہا ہوں۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ مجھے آزادی دلوا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ بہت اچھے انسان ہو۔ اتنے ہی پاک باز ہو تو یہاں کیا کرنے آتے ہو؟ تم جیسے مردوں کو ہم طوائف سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ چہرے پر تلخی اور لفظوں میں حقارت۔ شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم ایک طوائف ہو کر مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ وہ غرایا۔ یہ تمہارے باپ کی ملکیت نہیں، نہ ہی مہرماں تمہاری جاگیر ہے جس کا سودا تم کرو۔ مہرماں کی آواز بھی دیواروں کو پھلانگنے لگی۔ زلیخا بیگم حیران و پریشان سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ سودا تو تمہارا ہوگا، بلکہ ہو چکا ہے۔ جاؤ گی تم میرے ساتھ ہی۔ شاہ اس کی بازو دبوچتا ہوا بولا۔ وہ نازک حسن کا سراپا اس کی مضبوط گرفت پر بھی اف نہ کر سکی، بلا کی سختی تھی۔ زلیخا بیگم یہ چیک جب دل چاہے کیش کروائیں، اپنی چیز میں لے جا رہا ہوں۔ وہ چیک ٹیبل پر پھینکتا زہر آلود نظروں سے مہرماں کو دیکھتا ہوا بولا۔ تم جیسے مردوں بہت بول لیا، مزید ایک لفظ نہیں۔ شاہ نے اس کی کلائی پکڑی اور باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ شاہ مہرماں کا بازو پکڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔ چھوڑو مجھے جنگلی، مہرماں مزاحمت کرتی ہوئی بولی۔ شاہ اسے گھسیٹتا وہ لے جا رہا تھا۔ باقی طوائفیں بھی کمرے سے نکل آئیں۔ مہرماں چلا رہی تھی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ زلیخا بیگم پچھتائیں گی، آپ چھوڑوں گی نہیں۔ مہرماں حلق کے بل چلا رہی تھی۔ زلیخا بیگم پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ چھوڑو مجھے، تم کیا سمجھتے خود کو؟ مہرماں تڑپتی ہوئی مچھلی کی مانند لگ رہی تھی جسے سمندر سے باہر نکال دیا گیا ہو۔
شاہ کوٹے سے باہر نکلا۔ مہر ماں کو دونوں بازو سے پکڑ کر زور سے گاڑی کے ساتھ لگایا۔ مہر کے چہرے پر تکلیف کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ حقیقت میں اتنی مضبوط تھی یا شاید دکھائی دی؟ شاہ کی آنکھوں میں لہو دوڑ رہا تھا۔ بکواس بند کر لو اپنی، اب اگر ایک بھی لفظ منہ سے نکالا تو بہت برا ہوگا۔ شاہ گرفت مضبوط کرتا ہوا بولا، تم مجھے یہاں سے نہیں لے جا سکتے، سمجھے؟ مہر اس کے غصے کا اثر لیے بنا چلائی۔ بال چہرے پر آ رہے تھے، ہلکے اور گہرے بھورے بال جو وہ بھی کلر کروا کے آئی تھی۔ شاہ نے اسے نظر انداز کیا اور گاڑی میں پٹخنے کے انداز میں ڈالا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ مہر تل ملا کر اسے دیکھنے لگی۔ گاڑی رکو۔ مہر اس کا گریبان پکڑتی ہوئی غر آئی۔ یہ گاڑی تو وہیں رکے گی جہاں میں چاہوں گا۔ مہر کا دل مانو کسی نے مٹھی میں قید کر لیا ہو۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مہر کا بس نہیں چل رہا تھا اسے گاڑی سے دھکا دے کر باہر پھینک دے۔ ہاں اگر خود زندہ رہی تو شوق سے مارنا، شاہ محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ مہر کلس کر باہر دیکھنے لگی۔ مٹھی زور سے بند کر رکھی تھی۔ مہر کے گلے میں دوپٹہ نہیں تھا۔ اسے اب خیال آیا، روز مجرا کرتے ہوئے بھی کہاں ہوتا ہے؟ وہ تلخی سے سوچنے لگی۔ شاہ نے یکدم بریک لگائی تو مہر جو اپنی سوچ میں غرق تھی ڈیش بورڈ سے جا ٹکرائی۔ جب گاڑی چلانے نہیں آتی تو چلا کیوں رہے ہو؟ وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ شاہ ابرو چکا کر اسے دیکھنے لگا۔ چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ بہن ڈر سی اس کی نگاہوں میں دیکھ رہی تھی۔ شاہ کے غصے کا اس پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ بنا کچھ بولے باہر نکلا۔ مہر کی جانب آیا، بازو پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ کہاں لے آئے ہو مجھے؟ چھوڑو۔ مہر پھر سے بلبلانے لگی۔ شاہ خاموشی سے راستہ طے کرتا اندر آ گیا۔ لاؤنج پار کر کے وہ مہر کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ مہر کو خطرے کی بو آنے لگی۔ اسے خطرہ لاحق ہوا۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ شاہ دروازہ لاک کر رہا تھا جب مہر چلائی، تمہیں نہیں معلوم کہ کیوں لایا ہوں میں یہاں؟ ایک طوائف کو اپنے ساتھ کیوں لایا جاتا ہے؟ وہ فرصت سے مہر کے نقوش دیکھتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگا۔ مہر کبھی شاہ کو دیکھتی تو کبھی آس پاس چیزوں کو۔ اسے اپنے دفاع کی خاطر کوئی شے درکار تھی۔ میرے قریب مت آنا، میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ مہر بنا گھبرائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی، تمہارا یہی غرور توڑنا ہے؟ آخر تم سمجھتی کیا خود کو؟ شاہ اس کے عین مقابل آ گیا۔ تمہیں کیا رقابت ہے مجھ سے؟ مہر سرخ انگارہ بنی آنکھوں سے دیکھتی ہوئے بولی، تمہارا یہ حسن۔ شاہ اس کے بالوں میں 2 انگلیاں پھیرتا ہوا بولا۔ مہر نے تیش میں اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دکھا دی نا اپنی اوقات، لان تان ہم پر، جبکہ گندگی اور ہوس تمہارے ذہن کی ہوتی ہے۔ مہر آئینہ دکھانے لگی۔ تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، احسان کر رہا ہوں تم پر اور تم مجھے۔ وہ مہر کی بازو دبوچتا ہوا چبا چبا کر بولا، میں نے تم سے احسان نہیں مانگا۔ مہر اس کی فولادی گرفت سے اپنی بازو آزاد کرواتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے پھر معاہدہ کرتے ہیں۔ شاہ مفاہمت پر اتر آیا۔ کیسا معاہدہ؟ مہر کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ مجھ سے نکاح کر لو، جو قیمت تمہاری دی مجھے وصول کرنے دو۔ کوٹھے پر تم یہ کام نہیں کرتی کہ حرام ہے، لیکن نکاح کے بعد میں تمہارے لیے حلال ہوں گا۔ شاہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ مہر بنا کچھ بولے قدم اٹھانے لگی۔ کیا ہوا؟ شاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ مجھے جانا ہے۔ مہر دروازے کی جانب بڑھتی ہوئی بولی، کہاں؟ شاہ اس کا بازو دبوچتا ہوا بولا، کوٹھے پر۔ خود کو آزاد کروانے کی صحیح کرتے ہوئے بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ وہاں کیوں جانا چاہتی ہو؟ شاہ نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ تم جیسے جانور کے ساتھ میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ مہر حلق کے بل چلائی، زبان کو لگام دو ورنہ بولنے کے قابل نہیں رہو گی۔ شاہ دائیں ہاتھ سے اس کا منہ دبوچتا ہوا بولا۔ مہر خونخوار نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ اصولاً تو تم ایسی کسی آفر کے لائق نہیں ہو، لیکن پھر بھی میرا ظرف دیکھو، ایک طوائف سے نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ شاہ نے ہاتھ ہٹا لیا۔ اچھے سے جانتی ہوں کہ میں ایک طوائف ہوں، یہ بات خود کو بتاؤ، کیونکہ ایک طوائف سے نکاح کرنے کی بات کر رہے ہو تو؟ مہر ہنکارہ بھرتے ہوئے بولی، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں جو تم پر برباد کروں۔ مجھے رات تک جواب چاہیے، اور جواب مثبتی ہونا چاہیے۔ سوچ لو اچھے سے، کیونکہ تمہاری عقل شاید زنگ آلود ہے، جو پھر سے ذلت میں جانا چاہتی ہو۔ شاہ کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ مہر نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ شاہ نے اسے بیڈ پر پھینک دیا۔
लंबे लंबे डग भरता बाहर निकला और दरवाज़ा लॉक कर दिया। बहन ने चेहरा उठाकर देखा और फिर से गिरा लिया। अश्क बेड की चादर पर गिरने लगे। वो रो रही थी, न जाने किस बात पर। क्यों ले आया वो मुझे वहाँ से? बहन अश्क बहाती हुई चिल्लाई। क्यों? वो बिलक रही थी, सिसक रही थी। तकलीफ थी बेहद तक। वो दूर कहीं माजी में चली गई। क्यों लाया है वो मुझे यहाँ? मैं उस गंदगी में रहूं या नहीं, उसे क्या मसला है? उसे क्यों तकलीफ हो रही है? बहर ज़ारों के तार रो रही थी। मुझे नहीं रहना यहाँ। मेरे लिए वही मेरा साइबान है, वही मेरा ठिकाना है। बहर ऊधे मुंह लेटी हुई थी। चादर उसके आंसुओं के बाइस तर हो रही थी। इसी कर्ब में मुब्तला नींद उस पर मेहरबान हुई और वो होश से बेगाना हो गई।